السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی چیز دے کر آزماتا ہے اور کبھی کوئی چیز لے کر۔ یہاں پر فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اس کا مطلب ہے آزمائش ضرور آئے گی۔ آزمائش سے بچنا کسی نے نہیں۔ کسی کی کاروبار میں آتی ہے، کسی کی اولاد کے ہاتھوں آتی ہے، کسی کی صحت کے ہاتھوں، اور کبھی اجتماعی طور پر مصیبتیں ہوتی ہیں کہ پھلوں کی کمی، جو پورے معاشرے کے اندر وہ چیز اثر انداز ہوتی کہ فصل ہی پیدا نہیں ہوئی، کوئی چیز نکلی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ خوف کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، دشمن کی طرف سے یا کسی بھی چیز کا خوف جو آپ کو پریشان کرے۔ خوف بڑی سخت آزمائش ہے۔ والجوع، اور بھوک مثال کے طور پہ کوئی چیز آپ کو مل نہیں رہی۔ ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے، مالوں کی کمی، کاروبار کے نقصان، یہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ والانفس، اور جانوں کی کمی سے مراد وفات، عزیز و اقارب کا فوت ہونا۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے مراد ہے کہ فصلوں کا نہ ہونا، یا فصل جتنا پھل دیتی ہے اتنا نہ دے۔ ان میں سے کسی چیز کے ساتھ تم پر آزمائش آ سکتی ہے، لیکن اس آزمائش کے باوجود بشر الصابرین، آپ جو صبر کرے ان چیزوں پر آپ اسے خوشخبری دو۔ حالانکہ یہ مصیبت ہے اور اس پر خوشخبری مل رہی ہے۔ خوشخبری کیوں مل رہی ہے؟ مصیبت کی وجہ سے نہیں مل رہی، آپ نے مصیبت پر جو صبر کیا اس پر خوشخبری مل رہی ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا معنی ہم نے پیچھے بہرحال آپ کو پیش کر دیا۔ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئے اس پر ایسا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے عمل سے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ اگر انسان رو بھی لے اور سب کچھ کر بھی لے اور بعد میں کہے کہ میرا صبر ہے، تو یہ صبر نہیں ہوتا، یہ بے بسی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون وہاں پر رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں اسے نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں، اس نے کوئی ایسے کلمات کہے کہ تیرا کوئی ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا ہے، ملتے جلتے کلمات اس نے کہے۔ کسی نے اس کو کہا کہ تجھے پتہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے کہو مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ دوڑی آپ کے پیچھے آئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں۔ آپ نے اس کو ایک بات کہی، آپ نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو مصیبت آتے ہی کیا جائے۔ جب آپ پر مصیبت ابتدا میں پڑی ہے اس وقت جو آپ نے کرنا ہے وہ صبر ہے۔ بعد میں تو ہر کوئی صبر کرتا ہے کیونکہ بس نہیں چلتا۔ اسی وقت جو کلمات منہ سے نکلتے ہیں، اسی وقت جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں، یہ بے صبری میں شامل ہوتی ہیں۔ اس ٹائم اصل صبر ہے۔ تو جب مصیبت آئے، جب یہ پریشانی آئے، آپ نے میرے نیک بندوں کو خوشخبری دے دینی ہے۔ کس چیز پر؟ صبر کرنے پر۔ یا اللہ کیا خوشخبری دیں؟ خوشخبری کا ذکر آگے۔ اچھا، صبر کرنے والے ہوتے کون ہیں اور ایسے موقع پر کہنا کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ یہ صرف مرنے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی قسم کی مصیبت۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اس پر کسی طرح کی مصیبت آئے، مصیبت آنے کے بعد وہ یہ کہے
انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اگر وہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ میرے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے اللہ مجھے اس پر اجر دے اور اس کی مصیبت کا مجھے بہترین بدل دے۔ آپ نے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے اس سے لی ہے اللہ اس کو اس سے بہتر دے گا۔ یہ حدیث اس پر غور کیجئے، ہمارا آج عمل نہیں ہے، اسی لیے جب کوئی چیز ہم سے چھوٹتی ہے تو ہم ہتھیلیاں ملتے رہتے ہیں لیکن اس دعا کو نہیں پڑھتے۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر ملے گی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آپ سے یہ حدیث سنی تو میں نے اس کو یاد کر لیا۔ وقت گزرنے کے بعد ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو کیونکہ ابو سلمہ میرے لیے بہت اچھے شوہر تھے تو میں یہ دعا پڑھنے لگی، ساتھ میرے دل میں یہ بھی آیا کہ ابو سلمہ جیسا کہاں مجھے ملے گا، لیکن چلو آپ نے فرمایا یہ دعا تو میں نے پڑھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ابو سلمہ کیا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، عدت پوری ہوئی تو آپ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اندازہ کیجئے آج بھی اگر ہمارا یقین بن جائے تو جو نعمت ہم سے لی جائے گی اللہ اس سے بہتر دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی مومن آدمی کا بیٹا فوت ہوتا ہے نا، بچہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کی روح کو قبض کیا تو اس نے کیا کہا؟ اللہ وسترجع وحمدک، اللہ اس نے تیری تعریف ہی کی ہے اور اس نے انا للہ ہی پڑھا ہے، اس نے کوئی ایسا ناشکری والا کلمہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ کو سارا پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، جنت میں ایک محل بناؤ، اس عظیم الشان محل کو بنانے کے بعد اوپر لکھ دو بیت الحمد، تعریف کرنے کا گھر، یعنی تعریف کرنے والے کے لیے بنایا گیا گھر۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کوئی بھی مصیبت انہیں پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کلمے کے اندر آخر کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس کے معنی پر غور نہیں کیا۔ اس کلمے میں اتنی بڑی تسلی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے معنی پر غور کرتا ہے تو اس کو چھینی ہوئی چیز کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ یہ چیز جو تو نے میرے سے لی ہے، انا للہ، ہم بھی تو تیرے ہی ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہمارا اپنا ہے کیا جو ہم گلہ کریں؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے بھی پلٹ کے تو اسی کے پاس جانا ہے۔ ایسا تو ہے ہی کچھ نہیں کہ ہم نے یہاں پر سدا رہنا ہے، ہم نے بھی تو لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، یہ چیز تھوڑی سی پہلے چلی گئی، ہم بعد میں آ جائیں گے، جانا تو ادھر ہی ہے۔ جس طرح کہ آپ قبرستان جاتے تو آپ اس وقت جو دعا پڑھتے تھے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، تم سے ملنے ہی والے ہیں بس۔ تو یہ جو کلمہ ہے کہ بھئی سب کچھ اللہ کا ہی ہے اور بے شک ہم نے بھی اسی کی طرف جانا ہے، تو پھر اس سے چھنی ہوئی چیز کا صدمہ کم ہو جاتا ہے۔ غور سے انسان سوچو بچار کے ساتھ اگر اس کو کثرت سے پڑھے گا، جتنا مرضی بڑا دکھ ہو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اب آئیے خوشخبری کس چیز کی ہے؟ جو صبر کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 3 انعامات کرتا ہے۔ پہلا انعام، اولئک علیہم صلوات، ان پر صلوات۔ صلوات کا معنی جو اہل علم نے یہاں پر کیا وہ مغفرت، اللہ کی طرف سے بخشش، معافی۔ ایسے لوگ جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، خالی اس مصیبت پر ان کو اللہ کی طرف سے بہت سارے گناہوں کی بخشش مل جائے گی، بہت سارے گناہ صبر کرنے سے معاف۔ صلوات مغفرت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور ان کے اوپر بخشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت۔ اور اللہ کی رحمت کا تو ہر انسان طلبگار ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ پھر تباہی کی طرف نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ ایک تو پیچھے والے، مغفرت کے اندر یہ ہے کہ تمہارے پچھلے معاف،
اور رحمت کے اندر یہ ہے کہ تمہارا فیوچر اور مستقبل اللہ کی جو ہے وہ رحمت میں داخل ہو گیا، تمہارا مستقبل بھی محفوظ، تمہارا ماضی بھی صاف، اب اور کیا چاہیے؟ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات، تیسرا انعام وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اتنا ہی نہیں، آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ ہدایت پر چلا دیے جائیں، یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ آئندہ جو بھی کوئی مشکل آئے گی زندگی میں، اس کو سخت فیصلہ آئے گا، جب اس کا مزاج یہ بن گیا نا کہ انا للہ پڑھنا، تو بس ہر مشکل میں اس کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، وگرنہ پریشانی کے اندر انسان کو رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لوگ پریشان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے رہنمائی ہے، ان کے لیے رستہ ہے۔ یہ ہیں آیات، ان کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آزمائشیں تو آئیں گی، آزمائشوں کی بڑی قسمیں ہیں، اس پر بے جا تبصرے کرنا، اس پر بے جا اپنے الفاظ ضائع کرنا، اس کا فائدہ کیا؟ اس سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کثرت سے پڑھا جائے، لا تعداد پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 انعامات بھی اس کے ساتھ ملیں گے، یہ خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غم کو بھی ہلکا کر دے گا اس کلمے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔